بلکہ میں خاتون سے پہلے بات کرنا چاہوں گی. ایک کپل یہاں پر موجود ہے اور وہ اپنی بچی کے ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. مجھے اگر اپنا نام بتا دیجیے اور یہ بتائیے کہ آپ دونوں اپنی جس بچی کے لیے یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں, کیا ایج ہے اس کی, اور وہ یہاں ہاسٹل میں رہے گی یا نہیں؟ آپ لوگ قریب سے ہی کہیں سے آئے ہیں؟ ہم کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور میری بچی کی جو ایج ہے وہ 14 سے 3 مہینے کم ہے. اچھا جی, تو یہ ادارہ بہت اچھا ہے. اچھا, نہیں تو کوہاٹ سے آپ لوگ یہاں پر بچی کو بھیجیں گے, وہ یہاں ہاسٹل میں رہیں گی؟ جی, یہ ہاسٹل میں ادھر ہی رہیں گی. اچھا, تو آپ لوگوں نے پوری چھان بین کر کے تسلی کر کے آئے ہیں یہاں پہ؟ خوش ہیں آپ یہاں پہ انسٹیٹیوشن سے؟ ادھر سے ہم نے لوگوں سے بھی سنا تھا, ہم نے خود بھی ریسرچ کیا ہے اس ادارے پہ. یہ ادارہ ہمیں بہت اچھا لگا. یہ ادارہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بچی کی بہتر مستقبل کے لیے بہت اچھا رہے گا. اچھا, اور کیا بنانا چاہتے ہیں بچی کے لیے؟ کچھ سوچا ہے یا بچی خود کیا بننا چاہتی ہے؟ وہ آرمی آفیسر انشاءاللہ. اچھا, آرمی آفیسر میں مطلب آپ کی خوشی سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں کہ اس کا فیصلہ اچھا ہے, آپ ساتھ دے رہے ہیں. جی, ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ, بہت خوش ہیں. شکر الحمدللہ کہ وہ اللہ کرے یہ سلیکٹ ہوئی ہیں ادھر, تو ہم بہت خوش ہیں. چلے, میں بھائی سے بھی پوچھنا چاہوں گی. بھائی, کیونکہ فادرز جو ہیں وہ بچیوں کے بہت کلوز ہوتے ہیں, بچیوں کا جو اصل ماں باپ میں پیار ہوتا ہے وہ اپنے فادرز کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان سے پوچھنا چاہوں گی. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں کیا ہے بچی کیا بنے؟ یعنی وہ جو آرمی آفیسر بننا چاہتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ وہی بنے؟ بس یہ بچی کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے کم از کم. اچھا, مطلب آرمی میں جائے ڈاکٹر بنے یا صرف ڈاکٹر بنے؟ نہیں, آرمی میں ڈاکٹر بن جائے. اچھا, مجھے میں واپس خاتون سے پوچھنا چاہوں گی, پھر مزید بھی پیرنٹس بیٹھے, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اس ادارے کے اندر خاص طور پہ کیڈٹ کالج مردان کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ کو کیا بات اچھی لگی جو آپ اتنی دور سے آئی ہیں؟ ان کا ماحول ہمیں بہت اچھا لگا ہے. ان کی سیکیورٹی, ان کا ماحول ہمیں بہت اچھا لگا ہے. اور جو ہے نا, ادھر سے جتنی بھی بچیاں نکلتی ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہو کے نکلتی ہیں, تو اسی وجہ سے ہم ادھر آئے ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مزید بھی یہاں پر پیرنٹس موجود ہیں, میں ان سے بھی کوئکلی بات کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ایک پیرنٹس کی بھی فیلنگز آئیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں بچیوں کے لیے. خاص طور پہ ہمارے ہاں پختونوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں, بیٹوں کے لیے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں ان پر بھی توجہ دی جاتی ہے, مگر بچیاں ایک بہت حساس, بہت نازک اور ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے پختونوں میں بھی تمام پیرنٹس کے لیے. تو ایک بھائی میرے سے یہاں موجود ہیں, میں ان سے اجازت پہلے لے لوں. السلام علیکم, آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور اس ادارے کا سلیکشن کیوں کیا آپ نے؟ میں سوابی سے آیا ہوں, اور اس ادارے کے بارے میں ظاہر ہے سوابی مردان قریبی ہیں, اور میری بیٹی بڑی مطلب انتھوزیاسٹک ہے, وہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں بڑی وہ ہے, تو اس نے مطلب سلیکٹ کیا ہے اس ادارے کو اپنے لیے. کیا بننا چاہتی ہے بچی؟ وہ بیسیکلی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو شی وانٹس ٹو بی این آرمی ڈاکٹر. آرمی ڈاکٹر. اچھا, تو آپ اس کے اس فیصلے میں ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ہوں میں. میری ایک ہی بیٹی ہے, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہاسٹل میں رہے, لیکن اس کی خوشی کے لیے بس یہ ہمیں یہ مطلب قبول ہے کہ مطلب جس طرح خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں اسی طرح. یہ ہے وہ خیبر پختونخوا جس کی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ اگر میں ایک پختون گھرانے سے ہوں اور میرے باپ نے ایک بولڈ ڈیسیجن لے کر مجھے ملک سے باہر بھی بھیجا, مجھے شہر سے باہر بھی بھیجا پڑھنے کے لیے, اور ہم نے ان کی توقعات پر پورا اتر کر ہم نے ان کے لیے اس کامیابی کو گھر لے کر آئے, تو اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ہمارے ان پیرنٹس کو جاتا ہے کہ جو اتنے کنزرویٹو کلچر میں رہ کے انہوں نے ہمیں یہ موقع بھی دیا, آزادی بھی دی کہ ہم اپنے مرضی کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کی عزت میں اضافہ کر سکیں. میرے ساتھ اور بھی بہت سارے پیرنٹس موجود ہیں, گو کہ یہ یہاں ابھی ویٹنگ لائن میں ہیں, ان کے بچوں کے انٹرویوز بھی ہونے, تو ہم ان کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. میں کوئکلی سب سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کہاں سے ہیں؟ لکی مروت. لکی مروت سے. آپ بھی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں؟ بالکل جی, بالکل. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے. بس یہی خواہش ہے کہ بیٹی یہی سے پڑھ لکھ کر آرمی آفیسر یا آرمی میڈیکل اس میں چلی جائے. اچھا, جب وہ یہاں آ جائے گی پھر یاد بھی کریں گے آپ اس کو؟ ڈیفینیٹلی یاد تو کریں گے, وہ تو ہر ماں باپ کا ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ اور بھی میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کہاں سے ہیں بھائی؟ میں اپر دیر سے. اپر دیر سے. اتنی دور سے بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے؟ بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے. کیا بننا چاہ رہی ہے بیٹی؟ وہ آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے.
اور وہ بھی آرمی ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اتنی دور سے جب وہ آئے گی, آپ کا گھر تو ویران ہو ہی جائے گا, لیکن آپ بیٹی کے فیصلے میں اس کے ساتھ ہیں خوشی سے مکمل؟ بالکل بالکل ساتھ ہیں. اس نے ریٹن کوالیفائی کیا ہے, اب بھی انٹرویو کے لیے آئے ہیں. دیٹ از کمینڈیبل. میں بہت متاثر ہوئی ہوں کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے خیبر پختونخوا میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس تاثر کو زائل کرنے میں مدد مل رہی ہے. جہاں ہم پختونوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچیوں پر مظالم کرتے ہیں, تو یہ سارے پیرنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور میں نے آن پرپز صرف ایک خاتون سے بات کی ہے, یہاں پہ اور بھی خواتین ہیں, مگر ان تمام تر مردوں کے چہرے ذہن نشین کر لیں. یہ وہ مرد ہیں جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ جائیں گے, مگر ان تمام پیرنٹس کو خراج تحسین کہ جو دور دراز علاقوں سے یہاں اپنی بیٹیوں کو ہاسٹلز میں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ایک بچی میرے ساتھ اس سے بہت پیاری سی موجود ہے, میں چاہوں گی میں اس سے بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ایمان ہے. ایمان, آپ کا یہاں پہ سلیکشن ہو گیا؟ جی, ابھی میرا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی ہوا ہے اور انٹرویو ابھی ہوگا میرا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے, کیا بننا ہے آپ نے؟ میں نے انجینئر بننا ہے, سافٹ ویئر انجینئر. اور پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں؟ جی. خوش ہیں؟ جی. وہ ڈانٹا تو نہیں آنے سے پہلے؟ نو. آلریڈی ایک بیٹی یہاں پہ موجود ہے, کشف ضیا. اچھا, آپ کی ایک بیٹی آلریڈی موجود ہے یہاں پہ. بالکل. اچھا, وہ کیا بننا چاہتی ہیں؟ جی, وہ آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. ویری گڈ. اور یہ ایمان کے فادر ہیں, میں ذرا ان سے بھی بات کر لوں. بھائی, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, مطلب صرف بچی کی خواہش پر آئے ہیں یا آپ کو خود بھی اچھا لگ رہا ہے کہ شی از بولڈ انف ٹو ٹیک ہر ڈیسیژنز؟ شی از بولڈ انف, اور یہ میری دوسری بیٹی ہے. دونوں کی یہ خواہش تھی کہ کیڈٹ کالج میں ہم نے پڑھنا ہے. بیسیکلی میں خود کیڈٹ کالج میں پڑھاتا ہوں. اچھا. تو بچیوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ لڑکیوں کے لیے کالج نہیں ہے, کیڈٹ کالج نہیں ہے. تو شکر ہے کہ ابھی یہ کالج ہمیں ملا ہے. یہ میری دوسری بیٹی ہے اور آلریڈی ایک انرول ہے. تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ایک میل بچے کو پڑھانا صرف ایک انڈیویجول کو پڑھانا ہوتا ہے, لیکن ایک خاتون کو پڑھانا پوری فیملی کو پڑھانا ہوتا ہے. تو اس پہ بلیو رکھتے ہیں اور روشن مستقبل کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سر, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور پھر ایک پختون کی حیثیت سے مجھے آپ دونوں پیرنٹس پر بہت فخر ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ وہ ماشاءاللہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس نے کس کانفیڈنس سے کیمرہ کو بھی فیس کیا, اس نے ایک جرنلسٹ کو بھی فیس کیا. تو یہ آپ ہی کا دیا ہوا اعتماد ہے کہ جو آپ نے اس کو دیا ہے, اور وہ بول رہی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے لیے آگے ستاروں سے بھی آگے جہان ہے. اس وقت میں موجود ہوں پرنسپل گرلز کیڈٹ کالج مردان کے ساتھ. طاہرہ مزمل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور طاہرہ سے ہم پوچھیں گے کہ اس تمام تر ویسینٹی کے اندر جو بھی اس وقت ایک ویژن اور مشن کے تحت ایجوکیشن کے لیول کو لے کر جایا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا خاص طور پر ان بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دیے جائیں. گو کہ یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے, یہ اس کو میں انسٹیٹیوشن ہی کہوں گی بیکاز اٹس ایکسپینڈنگ ویری فاسٹ. اور ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر بچیوں کی انرولمنٹ کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے. تو اوور ٹو یو میم طاہرہ مزمل. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید سما ٹیلی ویژن میں, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا, تو اگر آپ ویورز کے ساتھ مشن اسٹیٹمنٹ شیئر کریں, اور یہ بھی بتائیے کہ سب سے پہلا گرلز کیڈٹ کالج مردان, اس کو اعزاز حاصل ہے خیبر پختونخوا کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج کا, تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, کیسا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارے گرلز کیڈٹ کالج کو یہ اپرچونیٹی ملی کہ ہم اپنا جو بھی 2017 سے جو ہم لوگ کام کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور آپ کو بتائیں. ایکچولی یہ ہمارا خیبر پختونخوا کا ایک بہت یونیک پائلٹ پروجیکٹ ہے, اور اس کو اس سینس میں بہت ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ کیڈٹ کالجز بوائز کے لیے تو بہت سارے ہیں, لیکن گرلز کے اوپر کبھی کسی نے اس سائٹ پہ کام نہیں کیا. اس کا ویژن جو تھا وہ 2017 میں ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے عاطف خان صاحب, ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم ٹو ٹرین اینڈ گروم ینگ لیڈی کیڈٹس فار دا لیڈرشپ رول, اینڈ ہیونگ دس لیڈرشپ رول, اس میں انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا
in 2017. تو پرسیپشن یہ تھی کہ اس انسٹیڈ آف کہ ہمارے پاس ایک پوری بلڈنگ آئے ہم لوگ اس کو امیجیٹلی اسٹارٹ کریں. انیشلی یہ اسٹارٹ ہوا ایک کامرس کالج کی ایک بلڈنگ لے کے, اور ہمارے پاس جو اسٹارٹ ہوا تھا دیٹ واز ان 2017. ہم لوگوں نے 8th لیول سے اسٹارٹ کیا ہے اس کو. ہمارے پاس پہلے 120 کیڈٹس آئے اور گریجولی اس کو انکریز کرتے گئے, اور ابھی تک ہم لوگ تقریباً 3 لیولس جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں کہ یہ خیبر پختونخوا کا بہت یونیک پروجیکٹ ہے جو کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے انڈر پریویل کر رہا ہے. اس کا جو مشن ہے کہ وہ ہم لوگ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن ینگ لیڈیز کیڈٹس کو دیں, گرومنگ دیم انٹو فائن سٹیزنز آف پاکستان ود این ایم ٹو سرو ان لیڈرشپ رولز ان ویرائٹی آف پروفیشنز انکلوڈنگ آرم فورسز. یعنی اٹس ناٹ اسپیسیفک اونلی فار آرم فورسز بٹ فار اچیومنٹ آف آور نیشنل ڈیولپمنٹل گولز جتنے بھی ہیں ہم اس کے اندر ان کو فوکس کریں. اور سیٹ فار دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا, جس میں ہمیں ایک لیوریج حاصل ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں.